پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ملک کے جید علماء آپ اور ہم جانتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم سورہ ابراہیم کی آیات 24، 25 اور 26 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز مفسر قرآن سے، ایک ممتاز عالم دین سے، اور سیکھیں گے ان سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں لاہور میں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا ممتاز نام، مختلف جامعات میں آپ پڑھاتے رہے، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیات 24، 25 اور 26 پر انشاءاللہ بات کروائیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم آیات 24، 25 اور 26۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی؟ درست جواب 40 سال کی عمر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اونٹنی کا کیا نام تھا؟ قصوہ،
براق یا ازبا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہاں کلمہ طیبہ کی بات ہو رہی ہے، کلمہ خبیثہ کی بات ہو رہی ہے، کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی پاکیزہ قول، اللہ کی بات؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج آپ نے جن آیات کا انتخاب فرمایا ہے یہ بہت بنیادی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کا فرق واضح فرمایا ہے، جی لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، چونکہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں یعنی اوامر ہیں اور نواہی ہیں، وہاں قصص اور امثال بھی ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ گویا معلوم سے نامعلوم کی طرف لوگوں کو لے کے جانا تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثالیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں، جی بلکہ فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں، ان میں غور و فکر کریں۔ بلکہ فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ٹھیک، کہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن کریم میں بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ اگر غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں تو انفاق فی سبیل اللہ کی بات کو مثال کے ساتھ بیان فرمایا، فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جی ہاں، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین میں بوتا ہے اور اس سے 7 بالی نکلتی ہیں اور ہر سٹے میں سے پھر 100 دانے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کیے گئے مال کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح ریاکاری کی مذمت بھی اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے بیان فرمائی، فرمایا کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو ریاکاری کی نیت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پتھر ہے، اس پر مٹی پڑ جاتی ہے، جم جاتی ہے اور وہ ڈھلوان پہ پڑا ہوا ہے اور زوردار بارش جب برستی ہے تو وہ فترکہ صلدا، اس پتھر کو بالکل صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ ریاکاری کرنے والے ریاکار لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اعمال کا کوئی اجر یقیناً نہیں پائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال تمہیں ہم سناتے ہیں، غور سے اسے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ یقیناً تمہاری نصرت نہیں کریں گے، بلکہ اس اعتقادی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دے کے بیان فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے پھرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مکڑی ہے کہ اور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے، انہوں نے بھی بہت کمزور سہارا ہے جسے تلاش کیا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ان علماء کی، اصحاب علم کی، کہ جو بے عمل ہیں، کمثل الحمار يحمل اسفارا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ تورات کے علم رکھنے والے، ان کا حال یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ ایک گدھا ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ گویا مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں بات سمجھائی ہے۔ میں نے چند کا ذکر کیا ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ انیک سب اس یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کا دونوں الفاظ ذکر فرما کے ایک بڑی عمدہ بات سمجھائی ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، ضرب، یہ جو ضرب ہے یہ قرآن کریم میں 3 معانی میں آیا ہے۔ ایک معنی تو اس کا مارنا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے۔ جب ضرب کا صلہ اور پرپوزیشن با آئے تو یقیناً اس کا معنی مارنے کا ہوتا ہے، لیکن اسی طرح ضرب کے معنی ٹریول کرنے کے اور سفر کرنے کے بھی ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کا صلہ اور پرپوزیشن فی آئے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تمہارے لیے یہ رعایت دی گئی ہے کہ تم نماز کو قصر کر سکتے ہو۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، صحابہ کرام جو تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے اس صورت میں فرمایا کہ یضربون فی الارض، وہ زمین میں ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح ضربہ کا جو لفظ ہے یا ضربہ کا جو صیغہ ہے یہ مثال کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہ اس وقت آتا ہے کہ جب اس کے بعد یا تو لام آ جائے اس کے صلہ اور پرپوزیشن، یا پھر مثلاً کا لفظ آ جائے، جیسے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثلاً کا جو لفظ ہے وہ بعد میں ذکر فرمایا کہ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، دیکھیے تو صحیح کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، کس کی؟ کلمۃ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کے لفظی معنی تو یقینی بات ہیں، پاکیزہ بات کے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یقیناً اس سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے نتیجے میں انسان صالح عقیدہ اختیار کرتا ہے جو تمام تر بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور شجرہ طیبہ سے مراد مومن ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، بڑی ہستیاں بھی موجود تھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے، اور فرماتے ہیں کہ یقینی بات ہے میں تو ابھی بچپنے کی عمر میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سوال کیا اور فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور مسلمان کی مثال اس درخت کی طرح ہے، تو درخت کی طرح ہے کہ اس کا پھل ختم نہیں ہوتا، نہ نفع اس کا ضائع ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام سوچنے لگے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن میں خاموش رہا بڑوں کے احترام میں۔ جب مجلس ختم ہو گئی، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود ارشاد فرمایا کہ ہی النخلہ، اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے،
لیکن میں نے احتراماً نہیں بتایا کہ بڑے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہیں ایسی بات نہ ہو جائے جو ان کے شایان شان بظاہر نہ سمجھی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹے کاش کہ تم اس وقت بتا دیتے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ بہت سارا ڈھیروں مال بھی مجھے ملے تو تب بھی میں اس پر خوش نہ ہوتا، کیونکہ ایک بیٹے کی طرف سے ایک جواب ملنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوتے یقیناً۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ کشجرۃ طیبۃ، اس کلمے کی مثال، اس کو مثال دی جا رہی ہے کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کے ساتھ، جیسے کہ پاکیزہ ایک درخت ہے، یعنی یہاں شجرہ طیبہ کی 4 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ طیبہ، کہ وہ پاکیزہ ہے، یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے پاکیزہ ہے، پھل اس کا خوش ذائقہ ہے، خوشبودار ہے اور انتہائی لذیذ ہے۔ اور دوسرا ہے اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، بڑا تنا ہے، اس کو محفوظ رکھنے اور اس کو ثابت رکھنے اور سہارا دینے میں یہ مضبوط جڑیں جو ہیں وہ یقیناً اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، سما کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آسمانی کے لیے استعمال ہو، بلندی کے لیے۔ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں جو ہیں وہ بہت بلند ہیں، اوپر بلندی میں اس کی شاخیں ہیں۔ اور یقینی بات ہے کھجور کا جو تنا ہے اس کی شاخیں بلندی پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ زمین کی جو آلودگی ہے اور گندگی ہے اس سے کافی حد تک محفوظ ہوتی ہیں۔ تُؤْتِی أُکُلَہَا کُلَّ حِین، یہ درخت ایسا ہے کہ جو ہر موسم میں مسلسل پھل دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی خوبیاں یہ بیان فرمائیں کہ ایک تو یہ طیبہ ہے، دوسرے اس کی جڑیں مضبوط ہیں، تیسرے اس کی شاخیں بہت بلند ہیں، اور چوتھے یہ کہ یہ پھل مسلسل دیتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی، پھل سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل ایسے ہی انیق صاحب، بالکل میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ کلمہ طیبہ کے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ثمرات بھی یقیناً یہی ہیں کہ کلمہ طیبہ کی جڑیں مومن کے دل میں ہیں۔ جب مومن تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار لسانی کرتا ہے تو تصدیق قلبی یعنی دل کی تصدیق اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی دل کے ساتھ تصدیق، یہ وہ جڑیں ہیں جو مومن کے قلب اطہر اس کے دل میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبت ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جڑیں ثبت ہو گئی اور اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور پھر اس کی شاخیں جو ہیں وہ آگے پھیلتی ہیں۔ کس طرح سے پھیلتی ہیں کہ اعمال جب اس کلمے پر ایمان لاتا ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں وہ پھر پورے کرتا ہے۔ چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارہ، وہ جو کسی نے کہا نا کہ جب میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں ایک دفعہ لرز کے رہ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اب اس کلمہ کے پڑھ لینے کے بعد میری منشا اور میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی منشا اور اس کی مرضی چلے گی۔ تو جب وہ فرعھا فی السماء، جب وہ اس کلمے کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اعمال بجا لاتا ہے، اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، تو ان اعمال کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو ظاہری باطنی ہر لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کلمے کا اثر جو ہے وہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے، چونکہ اس کے رویے معاشرے کے ساتھ یقیناً بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک صالح مسلمان، ایک باعمل مسلمان، یقینی بات ہے معاشرے کے لیے، دیگر افراد کے لیے، گرد و پیش کے لوگوں کے لیے یقیناً وہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو فرعھا فی السماء،
اس کی شاخیں جو ہیں وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں، توتی اکلہا کل حین، اور پھر اس کے ایمان کے اثرات اور ایمان کی برکات مسلسل اسے بھی ملتی رہتی ہیں اور اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کو بھی ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ شجر طیبہ کی بات آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دی، یہ پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگلی بات بھی آپ نے فرما دی کہ یہ جو شجر طیبہ ہے اور جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، شاخیں آسمان تک، یا آپ نے فرمائی بات کہ سما کا ذکر بلندی کے لیے بھی آتا ہے، جو بڑی بلندی تک ہیں۔ کلمہ طیبہ کے اثرات، ہم نے ایک سوال رکھا تھا کہ کلمہ طیبہ کا پھل جو اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کی جو خوشبو ہے اس کے اثرات معاشرے پر پڑنے چاہیے، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہیں۔ تو کلمہ طیبہ جب میرے پاس آ جائے تو میرے اندر کون کون سی تبدیلی رونما ہونا ضروری ہو جاتا ہے؟ میری سیرت، میرا کردار، میرے اندر طہارت، پاکیزگی، میرے کردار میں قوت، میرا اخلاق بلند، اور ایک جواب دہی کا احساس کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور جس طرح آپ نے اقبال کا شعر فرمایا ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر، چوں میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں اللہ اکبر تو کانپ جاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو پڑھا ہے میں نے، تو اس کی ذمہ داریاں مجھ پر کتنی زیادہ عائد ہو گئیں۔ سوال میرا سمپل آپ کی خدمت پہ یہ ہے کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، اس کا پھل ہمیں مل رہا ہے، اور کیا اس پھل اور کلمہ طیبہ کی خوشبو، اس کا اظہار ہمارے ذریعے ہو رہا ہے ہمارے معاشروں پر، ہماری ریاست پر، یا اس کائنات پر، یا اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی خوشبو اور کلمہ طیبہ کی برکتیں فراہم کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے ہمارے کسی بھی عمل کا پابند نہیں ہے؟ انیک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سوال خاصا یقینی بات ہے، تفصیلی ہو گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ اس کلمے کے اس درخت کی شاخیں جو ہیں وہ بلندی کی طرف بڑھتی ہیں، تو یقینی بات ہے کہ مومن کا جو اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ وہ بھی بلندیوں کی طرف اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کی طرف بلندی کی طرف بڑھتا ہے۔ یقینی بات ہے، یعنی مطلب یہ ہے اس بات کا کہ اعمال صالحہ مومن کے مرتبے کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں، مومن کے مقام کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ خود اس سے فائدہ مند ہوتا ہے ظاہری اور باطنی حوالے سے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، اس کے کردار کی پاکیزگی یقیناً اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، بلکہ اس کے اعمال اور اس کے رویے اور اس کے برتاؤ کے نتیجے میں دوسرے جو انسان ہیں وہ اس کے ہر لحاظ سے اس کی خیر سے مستفید ہوتے ہیں، اس کے شر سے بچتے ہیں۔ دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون، ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں المسلم من سلم الناس، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے انسانیت محفوظ رہے۔ والمومن من امنہ الناس دماءہم و اموالہم، اور مومن وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کے خون اور ان کے مال محفوظ ہوں۔
والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ والمجاہد من جاہد نفس، جو مجاہد وہ ہے جو اپنے باطن اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ جب مومن جب اعمال صالحہ بجا لا رہا ہوگا تو کلمے کی برکت سے وہ دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہوگا، دوسروں کے لیے آسانیاں کریٹ کرنے والا ہوگا، دوسروں کو مسائل سے بچانے والا ہوگا، دوسروں کو دشواریوں سے بچانے والا ہوگا۔ مومن سچا ہوگا تو اس کی سچائی دوسروں کو فائدہ دے گی، مومن دیانت دار ہوگا تو اس کی دیانت لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، مومن جب معاملات کا کھرا ہوگا تو لوگوں کے لیے یقیناً اس کا معاملات کا کھرا ہونا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو اس لیے مومن یقیناً نسل انسانی کے لیے ایک شجرہ طیبہ کی طرح ہے کہ اس کا پھل پورے انسانوں کو مل رہا ہے، اس کا پھل پوری انسانیت کو مل رہا ہے، اس کا فائدہ پوری انسانیت کو ہو رہا ہے، بشرطے کہ وہ مومن کھرا مومن ہو، اعمال صالحہ کا جو تقاضا ہے کلمہ کا اس تقاضے کو وہ پورا کر رہا ہو، تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ پورے معاشرے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے اچھا ہے۔ تو فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر مسلسل اس کا پھل جو ہے ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے سوال یہ بھی رکھا تھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بات فرمائی کہ اس آیت کے معنی، مفاہیم اور جو فلسفہ سامنے آ رہا ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا، کیا اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ پڑ رہا ہے؟ میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا کہ کلمہ طیبہ کے فیوز و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اہل ایمان کے عمل کا پابند نہیں ہے۔ یہ کلمہ ہے ہی اتنا پاکیزہ اور اتنا بلند، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہمارا، جیسا آپ نے بات فرمائی کہ ہمارا جو حسن سلوک ہے، ہماری سیرت ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارے مزاج میں اعتدال ہے، جو یہ کلمہ طیبہ ہم سے چاہتا ہے، کلمہ طیبہ کو ہم سے مطلوب ہے، کیا یہ تمام معنی، مفاہیم اس آیت کے جو آپ نے بیان فرمائے ہیں، کیا آپ کو ہماری جو سوسائٹیز ہیں، ہمارے معاشرے ہیں، کیا ان پر اس کلمے کے اثرات نظر آ رہے ہیں؟ انیک صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے طور پر سمجھا ہی نہیں۔ ہم چونکہ جدی پشتی آباء و اجداد سے مسلمان ہوتے چلے آ رہے ہیں تو ہمیں اسلام قبول کرنے کے لیے الگ سے کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی۔ جن لوگوں نے اسلام کو پڑھ کر، اسلامی تعلیمات کو پرکھ کر پھر اس کو قبول کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی زندگیاں ماڈل ہیں انیک صاحب، ان کا کردار ماڈل ہے۔ ہم نے اصل میں بدقسمتی سے باپ داداؤں سے چونکہ نسل در نسل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو اس کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ بڑی خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر زندگی کا نظام ایک مرتب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں فکر میں سلجھاؤ آتا ہے، طبیعت میں سلامتی آتی ہے، مزاج میں اعتدال آتا ہے، سیرت میں مضبوطی آتی ہے، اخلاق میں پاکیزگی آتی ہے، روح میں لطافت آتی ہے، جسم میں طہارت اور نظافت آتی ہے، برتاؤ میں خوشگواری آتی ہے، معاملات میں راست بازی آتی ہے، پختگی آتی ہے، کلام میں صداقت شعاری آتی ہے، قول و قرار میں پختگی آتی ہے، معاشرت میں حسن سلوک آتا ہے، معیشت میں عدل و مساوات، سیاست میں دیانت اور عہد و پیمان میں وثوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارے اثرات یقینی بات ہے تب ہوتے ہیں
جب ہم کلمے کے تقاضے کو سمجھ رہے ہوں۔ اگر ہم کلمے کے تقاضے کو نہیں سمجھ رہے اور ہم بس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جب یہ کیفیت ہماری ہوگی تو پھر یقینی بات ہے جب ہمارے تک اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے تو اوروں تک کیا اثرات مرتب۔ سبحان اللہ۔ تو اب ڈاکٹر صاحب یہ سمجھا دیجئے ہمیں کہ اس کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہیں ہم سے، اور جو آپ نے بات فرمائی کہ ہم سمجھ نہیں رہے۔ اب لا الہ الا اللہ، یہ جو لا ہے یہ ایک خط تنسیخ ہے۔ یہ خط تنسیخ کس پر پھیرا جا رہا ہے؟ کن تمام خداؤں پر یہ لا کہا جا رہا ہے؟ ذرا ارشاد فرما دیجئے۔ اور وہ تمام خوبیاں جو ابھی آپ نے بیان فرمائیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہمارے اندر آ جاتی ہیں، وہ خوبیاں اگر ہم میں پیدا نہیں ہو رہی، جو لگ ایسا ہی رہا ہے کہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی یہ خوبیاں، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کسی اور خدا کو ماننا نہیں ہے، یعنی افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ ہم خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، تو ہمارے اندر کلمہ طیبہ کی وہ برکتیں یا وہ سمجھ آ جائے کہ ہم ان مصنوعی خداؤں پر خط تنسیق کھینچ دیں اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں سکھا دیجئے آپ کہ ہم کلمہ طیبہ کی خوشبو کو اپنے اندر اتاریں اور اپنے معاشرے میں پھیلا دیں۔ جی انیک صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو یہ کلمہ طیبہ اس امت کو نصیب فرمایا ہے، اس میں آپ فرما رہے تھے کہ لا سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ لا نفی جنس ہے، جی اور اگر اللہ کا استثناء نہ ہوتا تو یہ بالکل سب کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ جی تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الہ، خواہ وہ بتوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ مختلف ہستیوں کے ماڈلز کی صورت میں ہو، اور خواہ وہ زندہ الہوں کی صورت میں ہو، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو انسانوں کا رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو حقیقی الہ ہے، لائق عبادت ہے، اور وہی مقتدر اعلیٰ ہے، اور وہی حاکم حقیقی ہے، اقتدار اعلیٰ اسی کے لائق ہے، اور حاکم حقیقی وہی ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لاتے رہے، سب نے یہی پیغام دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا، بلکہ ہمیں یہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ اس لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود حقیقی اور الہ نہیں ماننا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ماڈل ہے، اور اسی کو ہم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اختیار کرنا ہے۔ تو گویا کلمہ طیبہ کی جو مثال کھجور کے ساتھ دی گئی ہے، کھجور کے درخت کے ساتھ دی گئی ہے، مومن کی مثال دی گئی ہے، وہ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ مومن کو اپنا ساتھی بناؤ، وہ تمہیں ہر لحاظ سے فائدہ دے گا، اس کے پاس بیٹھو گے تو فائدہ دے گا، اس سے مشورہ کرو گے تو فائدہ دے گا، ہر حال میں وہ نفع مند ہے، اس لیے کہ جو کھجور کا درخت ہے وہ ہر لحاظ سے نفع مند ہے، اس کا تنا بھی فائدہ مند ہے، اس کے پتے بھی فائدہ مند ہیں، اس کے پتوں سے چٹائیاں بنتی ہیں، پنکھے بنتے ہیں، اس کا پھل بھی فائدہ مند ہے، پھل کے اندر جو گٹلیاں ہیں وہ بھی فائدہ مند ہیں۔ کھجور کے تنے کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ اسی طرح مومن کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزر رہا ہو اور وہ نسل انسانی کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ اگر مومن تاجر ہے تو تجارت اگر وہ اللہ کے دین کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق کر رہا ہے
تو وہ یقیناً انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ انڈونیشیا میں اور ملائیشیا میں کوئی افواج نہیں گئی انیک صاحب، وہاں تو تاجر گئے، جی ہاں، اور تاجروں کے کردار نے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اسی طرح مومن اگر شوہر ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق وہ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، والد ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے ان تعلیمات کے مطابق کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، تو یقیناً وہ فرد وہ پورے معاشرے کے لیے ماڈل شوہر ہے، پورے معاشرے کے لیے ماڈل باپ ہے، پورے معاشرے کے لیے ماڈل استاذ ہے، پورے معاشرے کے لیے ماڈل ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے۔ ہر شعبے میں جب بھی وہ اگر اپنے دین کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ یقیناً سارے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا پھل جو ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ ساری دنیا کو پہنچ رہی ہے، سارے معاشرے کے افراد کو پہنچ رہی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ایک بزرگ نے ارشاد فرمائی تھی، انہوں نے کہا کہ لوگوں ذرا فطرت سے سبق سیکھو۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیں جتنے بھی درخت ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ پھل لگتا ہے، پھل لگنے سے پہلے ان پر بور آتا ہے۔ مثلا بیری ہے، بیری کا پھل آنے سے پہلے اس پر بور آتا ہے، اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ آم ہے، آم کا پھل لگنے سے پہلے اس پر بور لگتا ہے اور بور کی خوشبو سے گرد و پیش مہک جاتا ہے۔ اور مالٹا ہے، مالٹے کا جو پھل لگنے سے پہلے ایک بور آتا ہے پودوں پر، یقین کیجئے موٹر وے سے گزریں اور شیشہ نیچے کریں تو سارا ماحول بالکل مہکا ہوا ہوتا ہے خوشبو کے ساتھ۔ اسی طرح خربوزہ اور تربوز ان کے ساتھ پھول لگتے ہیں، تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو پھل اگر تم لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تمہیں کردار کی خوشبو پھیلانی ہوگی۔ جب کردار کی خوشبو پھیلے گی تو پھر تمہارا پھل جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو مومن کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایک ایسے درخت ہو کہ جس کی خوشبو، جس کے کردار کی خوشبو، اور جس کے کردار کی خوشبو جب پھیلے گی تو پھر جو تمہارے ذریعے سے دعوت کا پھل انسانوں تک جانا چاہ رہا ہوگا اس پھل کو لوگ قبول کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کلمہ طیبہ کو اپنے اندر اتار لو اس کے اصل مفہوم کے ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں، آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو شجر طیبہ ہے اس کو غذا کہاں سے مل رہی ہے، زمین سے یا آسمانوں سے؟ یہ جو کھجور ہے یقیناً وہ تو زمین سے غذا حاصل کر رہی ہے، لیکن جو مومن ہے اس کو غذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ تک تمام محترم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور ان پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے سے وحی الہی کی روشنی میں غذا ملی ہے۔ وحی الہی معتبر ترین سورس آف نالج جو انسانوں کے لیے رہنما ہے، اس پاکیزہ شجر کو یعنی مومن کو جو خوراک مل رہی ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ذکر للعالمین قرآن کریم وہ ان کے لیے غذا ہے۔ تو اس لیے آج وذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت دیجیے ان کو جو میری وعید سے ڈرنے والے ہیں۔ آج یقیناً اگر ہم قرآن کریم کو اپنی روحانی غذا کے طور پر لیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ تعلیمات کو اور اسوہ حسنہ کو روحانی غذا کے طور پر قبول کریں گے تو پھر یہ شجر جو ہے ہمارے اندر وہ تر و تازہ رہے گا۔ ایمان کا شجر، ایمان کا شجر یہ تر و تازہ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایمان کو بھی ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اس زنگ کو دور کرنے کی صورت کیا ہے؟ لوہے کا زنگ تو ہم دور کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ یقیناً موجود ہے، لیکن ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ ماء، یا رسول اللہ پھر اس وما جلاؤہا،
اس زنگ کو کیسے دور کریں گے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد رکھو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تمہارے اس ایمان کا جو زنگ ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن کریم ہے، وحی الہی ہے۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے دلوں پر سیاہی مل لیتے ہیں، اور اس سیاہی کے مل لینے کے نتیجے میں سورج ہدایت کا تو پوری طرح چمک رہا ہے، لیکن اس کی ریفلیکشن ان کے دلوں میں نہیں ہو پا رہی۔ اس زنگ کو اور اس میل کو اور اس سیاہی کو جب دور کریں گے توبہ کے ذریعے سے اور وحی کی روشنی میں اپنے سینے کو اور اپنے ایمان کو روشن کریں گے، منور کریں گے اور اس سے روشنی حاصل کریں گے، تو پھر یقینی بات ہے اس کے اثرات ان کو بھی محسوس ہوں گے، اور ان کے روشن ہونے کے نتیجے میں معاشرے کو بھی اس کے اثرات یقیناً محسوس ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب جو گفتگو آپ نے فرمائی اس کے نتیجے میں ایک سوال نکل کر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح انسان کو اپنی مادی ترقی کے لیے کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں، اس طرح اس کی جو روحانی پرورش ہے وہ بھی لازمی چیز ہے۔ اگر وہ روحانی پرورش اپنی نہیں کر پا رہا، کسی مربی اور کسی مزکی کی محفل میں نہیں بیٹھ رہا، تو وہ ایک بڑی چیز سے محروم ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس آج اسی سوال سے ملتا ہوا ایک ضمنی سوال، ہمارے پاس جو وحی خداوندی کا سلسلہ جو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک موجود ہے، جو ہماری روحانی پرورش کرتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں، اس دور میں، جدید دور میں عقل انسانی مد مقابل ہو کر سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ جب ایک جانب عقل انسانی ہو، دوسری جانب وحی خداوندی، تو ایک بندہ، ایک سیدھا سادہ بندہ جو شیطانی حربے اس کے اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کیا کرے اور کس طرح وہ شیطانی حربے جو عقل انسانی کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں ان سے محفوظ رہے؟ ارشاد۔ جی، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ آج کل سب سے بڑا فتنہ جو پھیل رہا ہے وہ ریشنلزم کا ہے، عقلیت پسندی کا ہے، اور یہ سوچ کہ جو میری سمجھ میں آئے گا اسے ہی میں مانوں گا، باقی نہیں مانوں گا، یہ سوچ یقیناً نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو اور صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ صادقین، صلحاء، اللہ کے فرما بردار بندے جو روحانی جلا بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان اللہ والوں کے ساتھ ان کی مجلس میں ان کی بات سننا، ان کی فکر سے آگہی حاصل کرنا، ان سے نور حاصل کرنا، جو فرمایا نا کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم عقلیت پسندی سے نکل کر، میں نہیں کہتا کہ عقل جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے معیار نہیں ہے، عقل اور سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، لیکن حقیقی معیار وحی الہی ہے، وحی الہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ عقل سلیم یقیناً اس کی تائید اور تصدیق کرتی ہے جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو لہذا یہ سوچ جو آج کل ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ جناب جو بس اپنا میری سمجھ میں آئے گا میں اسے مانوں گا، یہ اس بات کو گویا ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم عقل کلی کے حامل ہیں، عقل کلی کے حامل انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ باقی جتنی عقلیں ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی درجے میں اور کسی نہ کسی پہلو میں ناقص ہیں، لہذا ان کو ضرورت ہے عقل کلی کے حامل ہستی کی رہنمائی، اور وہ وحی الہی کی روشنی میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور آج اور قیامت تک آنے والے ختمی مرتبہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب جو شجر خبیثہ ہے وہ تمام باطل عقائد جو کسی بھی نبی کی لائی ہوئی دعوت کو نہیں مانتے، اور ظاہر ہے ہمارے لیے اور تمام انسانیت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی اور شجر سے وابستہ ہیں تو وہ تمام اشجار خبیثہ ہیں جو وحی خداوندی پر ایمان نہیں لاتے، اور فیہا کتب قیمہ، یہ قرآن کریم تمام کتابوں کا مہیمن ہے اور تمام کتابیں آسمانی کتابیں اس میں شامل ہیں۔ تو تمام عقائد باطلہ وہ شجر خبیثہ ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شجر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے سمجھایا کہ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لہا من قرار۔ یہ جو باطل نظریات ہیں ان کو حقیقی ٹھہراؤ کبھی بھی میسر نہیں، وہ ہمیشہ انتشار ذہنی کا شکار رہیں گے، وہ ہمیشہ پریشان حال رہیں گے، ان کو ثبات نہیں ہے، ان کو ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ٹھہراؤ جو ہے وہ حقیقت میں جو سلیم الطبع انسان ہیں ان کو وحی الہی کی روشنی میں آنے والے تعلیمات میں ہی ہے یقیناً۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے، اور شجر خبیثہ جتنے بھی اشجار ہیں باطلہ، نظریات باطلہ، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں احتراز کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے کہا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور مختلف پگڈنڈیوں پر نہ پڑ جانا، وہ تمہیں سیدھی راہ سے دور کر دیں گی۔ سیدھی راہ سے دور کرنے والی پگڈنڈیاں بہت ساری ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے نظام ہیں جو انسانوں نے وضع کیے ہیں، لیکن حقیقی نظام فلاح کا وہی ہے جو انسانوں کے کریٹر نے ان کو مہیا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس فلاح سے مراد فلاح دنیا بھی ہے اور فلاح آخرت بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور شجر طیبہ اور شجر خبیثہ تفصیل سے آپ نے ہمیں تعلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور کلمہ طیبہ کی جڑیں جو زمین میں پیوست ہیں اور یہ آسمانوں تک جا رہی ہیں، اونچی جگہ جا رہی ہیں، جس طرح آپ نے وضاحت کر دی، یہ اصل میں وہی تعلیمات ہیں، وہی ایک روحانیت ہے جو انسانیت کو مطلوب ہے۔ تو کیا ہمارے اندر کلمہ طیبہ جو کہ شجر طیبہ کی شکل میں ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں، تو یہ کلمہ طیبہ کی خوشبو کیا ہم پھیلا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذات میں، اپنے کردار میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، اپنے حسن عمل میں، اپنی سیرت میں، اپنی اعتدال پسندی میں، اور اپنی معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، کیا کلمہ طیبہ کا کوئی رنگ نظر آ رہا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم اقلیت پسند ہو گئے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں؟ عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، وحی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی؟ درست جواب 40 سال کی عمر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اونٹنی کا کیا نام تھا؟ قصوہ، براق یا ازبا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی میرا معزز مہمان نہیں، میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش
ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہوتے اور ہم ڈاکٹر صاحب کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے اور اعلان کرواتے آج کے ونر کے نام کا، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کا کام میں کر رہا ہوں۔ آج کے ونر ہیں شجاع الرحمان صاحب اور یہ ہیں کراچی سے۔ شجاع الرحمان صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص میں حیا نہیں ہوتی اس میں خیر و خوبی نہیں ہوتی، جس شخص میں حیا نہیں ہوتی اس میں خیر و خوبی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر